یہاں پر ایک بات آپ سمجھیں، جن حضرات نے پہلے میرے بیانات سنے ہیں ان کے علم میں تو ہوگا، اور جن نے نہیں سنے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ رمضان المبارک میں ہم رمضان کی رات کو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، خلفائے راشدین نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، ائمہ فقہا ائمہ اربعہ نے، اور 1400 سال سے حرمین میں 20 رکعت تراویح چل رہی ہے۔ اور 20 رکعت تراویح پہ ذرا عقلی دلیل سمجھیں اور یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، ہم روزانہ جو فرض رکعت پڑھتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں جو فرض ہمارے رکعت ہیں وہ 20 بنتی ہیں۔ نمبر 1 فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر۔ کتنی ہو گئی؟ 20۔ گنتی کر لو۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، 4 اور 2 6، عصر کی 4، 6 اور 4 10، مغرب کی 3، 10 اور 3 13، عشاء کی 4، 13 اور 4 17، اور پھر 3 وتر 17 اور 3 20۔ یہ میں وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اشکال نہ ہے کہ وتر تو واجب ہے اور آپ نے فرض کیسے کہہ دیا۔ وتر اور فرض میں، واجب اور فرض میں فرق یہ ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ اور دونوں میں اتحاد کیا ہے کہ فرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور واجب کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر بھی پڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ سفر کریں تو سفر کے اندر فجر کے 2 فرض، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض اور 3 وتر۔ وتر چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، پتہ چلا کہ فرض کی طرح ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کی ایک دن کی 5 نمازیں فوت ہو گئیں تو جب قضا کرے گا تو فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ اگر کسی آدمی کے بزرگ تھے اور وہ نمازیں نہیں پڑھ سکے بہت ساری اور فوت ہو گئے، اور کوئی آدمی اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ روزانہ جو آپ فدیے دیں گے وہ 5 نہیں دیں گے، وہ 6 دیں گے، ایک فجر کا، ایک ظہر کا، ایک عصر کا، ایک مغرب کا، ایک عشاء کے فرضوں کا اور عشاء کے وتروں کا الگ دیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ عشاء کے وتر فرض کی طرح ہے۔ اب بتائیں جو روزانہ ہم رکعت فرض پڑھتے ہیں وہ کتنی بن گئی؟ 20 بن گئی، 20۔ نمبر 2 حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے مسلمان کی نماز کا حساب کریں گے۔ اگر نماز ٹھیک تو کامیاب، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو یہ بندہ ناکام ہوگا۔ اور سب سے پہلے فرائض، اگر مسلمان کے فرض میں کمی ہوئی اس کے نوافل دیکھیں گے، اور اگر نوافل مل گئے تو نوافل کے ذریعے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 جو ابھی میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے، رمضان کا نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں اضافی نفل کون سے ہیں؟ تہجد غیر رمضان میں بھی ہے اور رمضان میں بھی ہے۔ رمضان کے اضافی نوافل کون سے ہیں؟ اشراق رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، اوابین رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، چاشت رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، صلاۃ التسبیح رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، تہجد رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ اضافی عبادت کون سی ہے؟ تراویح، جو غیر رمضان میں نہیں اور رمضان میں ہے۔ اب تراویح کتنی پڑھیں گے؟ فرضوں کی کمی پوری کرنے کے لیے یہ نوافل ادا کریں گے۔ یہ وہ نفل ہے جو پڑھنے میں نفل ہے اور اجر میں فرض کی طرح ہے، اس سے فرائض کی کمی جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتے ہیں ان کو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے رمضان میں اضافی نوافل وہ 20 چاہیے، اور جو روزانہ 8 فرض پڑھتے ہیں ان کو اضافی رمضان میں 8 نفل چاہیے۔ ہم چونکہ فرض رکعتیں 20 پڑھتے ہیں اس لیے رمضان میں اضافی نوافل جنہیں تراویح کہتے ہیں وہ بھی 20 ہی پڑھتے ہیں۔
تو رمضان میں اضافی کتنی چاہیے؟ 8 چاہیے 20 چاہیے؟ کیوں؟ کوئی دلیل یاد بھی کرا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے فرضوں کی کمی پوری ہونی ہے، اور فرض رکھتے ہیں روزانہ 20 ہیں، تو تراویح کتنی چاہیے؟ جو 8 فرض پڑھتے ہیں وہ 8 پڑھ لیا کریں، اور جو 20 فرض پڑھتے ہیں وہ تراویح بھی 20 پڑھ لیا کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ لا الہ